اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع خاک کربلا میں شفا۔ عزیزان، علامہ مجلسی رحمہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تجھے یہ علم نہیں کہ خاک کربلا میں بہت بڑی شفا ہے۔ کہتا کہ مجھے ایک مرتبہ ایک بیماری نے آ گھیرا، میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہر قسم کا علاج کیا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرے پڑوس میں اہل کوفہ سے ایک ضعیفہ رہتی تھی۔ ایک دن اس ضعیفہ نے مجھے جب تڑپتا ہوا دیکھا تو مجھ سے پوچھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا علاج کروں۔ میں نے کہا، ہاں، اگر ہو سکے تو برائے نوازش ہوگی میرا علاج کریں، میں ہلاک ہو چکا ہوں۔ وہ واپس اپنے گھر گئی۔ تھوڑی دیر بعد پانی کا ایک گلاس لائی، مجھے پینے کو کہا۔ میں نے پی لیا۔ اس وقت میں شفا یاب ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا مجھے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ چند دنوں کے بعد جب وہ ضعیفہ آئی تو میں نے اسے قسم دے کر پوچھا کہ تو نے میرا علاج کس دوا سے کیا تھا؟ اس ضعیفہ نے اپنی جیب سے خاک شفا نکالی اور کہا کہ میں نے اس خاک شفا کو پانی میں ملا کر تجھے دیا تھا جس کی بدولت تمہیں شفا ملی تھی۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اور میں نے کہا، اے رافضیہ، تو نے کربلا کی مٹی سے میرا علاج کیا ہے۔ جب میں اس کے ساتھ غصے سے پیش آیا، وہ خاتون ضعیفہ غصہ کرتے ہوئے واپس اپنے گھر چلی گئی۔ کہتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں واپس بیماری میں میں مبتلا ہو گیا۔ میری بیماری واپس پلٹ آئی۔ اس کے بعد میں نے بہت زیادہ علاج کروائے، میرا کہیں سے بھی علاج نہیں ہو پایا۔ تو عزیزان، اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ اس مٹی، اس خاک کربلا میں شفا ہے۔ جب تک انسان کا عقیدہ نہیں ہوگا تب تک اسے شفا نہیں ملے گی۔ اس ضعیفہ خاتون کی طرح اور اس شخص کی طرح کہ اس شخص کو اس ضعیفہ پر اعتقاد تھا، اس کا عقیدہ تھا، اس پہ بھروسہ تھا کہ یہ میرا علاج کر دے گی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اس کا علاج خاک کربلا سے کیا گیا ہے تو اس نے غصہ کیا، اور جیسے ہی اس نے غصہ کیا اس کے چند دن بعد واپس اسی بیماری میں وہ بندہ مبتلا ہو گیا۔ تربت امام حسین علیہ السلام سے شفا حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط انسان کا عقیدہ ہو کہ مجھے اس میں شفا ملے گی۔ انسان عقیدہ رکھتا ہو، اعتقاد رکھتا ہو کہ میں یہ استعمال کر رہا ہوں، مجھے اس میں شفا ملے گی۔ اگر انسان کا عقیدہ نہیں ہوگا، اعتقاد نہیں ہوگا، تو اس شخص کی طرح جس نے اس ضعیفہ کو رافضیہ کہا تھا اور اس پر غصہ کیا تھا، اس کے بعد وہ دوبارہ اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے اگر آپ خاک کربلا سے، تربت امام حسین علیہ السلام سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو، آپ اس پر اعتقاد رکھتے ہوں کہ مجھے اس سے شفا ملے گی، میں اس سے شفا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تربت امام حسین علیہ السلام کی بہت زیادہ عظمت ہے اور اس میں شفا بھی ہے، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ اپنے نو مولود بچوں کو ان کے گلے میں اسی تربت حسین سے، خاک کربلا سے خط کھینچو تاکہ آپ کا بچہ سارا سال امان میں رہے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ خاک کربلا سے، تربت امام حسین علیہ السلام سے شفا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی پہلی شرط ہے کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے
ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ ہمیں صحیح معنوں میں شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مومنات بیمار ہیں اللہ علیہ محمد کے صدقے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ قیم عالم